إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام رمضان المبارک اور ہمارے اسلاف کے ساتھ آپ کا میزبان محمد زید لکھوی اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہمارے اس پروگرام میں موضوع ہے احترام رمضان اور اس کے تقاضے. ناظرین کرام، رمضان المبارک یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، اور اللہ کے شعائر کی جو تعظیم ہے اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کے شعائر کی تعظیم کی بجائے بہت زیادہ بے حرمتی کا رجحان پایا جاتا ہے، جس کی وجہ علمی طور پر جہالت ہے اور عملی طور پر ہمارے معاشرے میں دینی اقدار کو فراموش کر دینا ہے. تو آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلے اگر ہم یہ جانیں کہ شعائر اللہ یا اللہ کے شعائر ہیں کیا، ان کی اہمیت کیا ہے، اور انہی میں سے رمضان المبارک ہے، تو پھر شاید رمضان المبارک کے احترام کے حوالے سے بات کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. یعنی یہ بات اسی طرح سے حقیقت ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، اس کا یہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، فإنہا من تقوی القلوب، یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. یعنی یہ خوبی کہ اللہ کے شاعر کا کوئی احترام کرے، یہ تبھی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے جب دل کے اندر تقوی موجود ہو، اور دل کے اندر تقوی کی موجودگی ہی انسان کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ وہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں بھی یہ تاکید فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کو حلال مت سمجھو یا ان کی بے حرمتی نہ کرو، انہیں ان کی توہین اور بے توقیری نہ کرو، ان کو حرمت والا رہنے دو اور ان کی حرمت کو اپنے لیے حلال مت سمجھو. ان دونوں آیات کی روشنی میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں، ایماندار، جن کے دلوں کے اندر تقوی ہے اور جو متقی ہیں، وہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنے والے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جو بھی اللہ کے شاعر ہیں ہم ان کی توہین کا ارتکاب قطعاً نہ کریں. اللہ کے شاعر کے حوالے سے ایک تو جو شاعر لفظ ہے یہ شعیرۃ کی جمع ہے. اردو میں ہم اس کے لیے لفظ شعار استعمال کرتے ہیں، جس کا معنی نشانی اور علامت کا ہے. تو شاعر اللہ کا جو مرکب اضافی ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ کے شاعر یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے حوالے سے ان کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ شاعر اللہ جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. کچھ شاعر تو مکانی ہیں، یعنی ایسے مقامات ہیں کہ جنہیں اللہ کے شاعر قرآن پاک میں قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہیں وہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں. یعنی کچھ تو مقامات ہیں جو مکانی شاعر ہیں، جن میں خانہ کعبہ ہے، میدان عرفات ہے، مزدلفہ ہے، جمرات ثلاثہ ہے، صفا اور مروہ ہے، مقام منا ہے، مسجد الحرام اور مسجد الحرام کے علاوہ تمام دنیا کی جو مساجد ہیں یہ سب
مکانی یعنی وہ مقامات ہیں جو اللہ کے شاعر کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح سے کچھ شاعر جو ہیں وہ زمانی ہیں، جن کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، یعنی ایسے اوقات، وہ مہینے ہیں، وہ دن ہیں، یا وہ خاص ایام ہیں کہ جو اللہ کے شاعر کے طور پر ان کا تقرر کیا گیا ہے۔ ان میں سے جو اوقات ہیں ان میں رمضان المبارک ہے، اشہر حج ہیں یعنی حج کے مہینے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعہ کا دن ہے، یہ سارے زمانی یعنی وقت کے اعتبار سے اللہ کے شاعر میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے کچھ علامات ہیں، یعنی وہ اعمال ہیں جو کہ علامت کے طور پر یا علامتی طور پر ان کو اللہ کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ ان میں اگر ہم دیکھیں تو اذان ہے، اقامت ہے، نماز پنجگانہ باجماعت نماز کی جو ادائیگی ہے، یہ ایسے اعمال ہیں جو اللہ کے شاعر میں سے ہیں، اور یہ علامتیں بھی ہیں جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی علامات جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے دین کی یہ خاص علامات ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اسلامی ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو ان تین قسم کے یہ جو شاعر ہیں، ان کے بارے میں مزید اگر ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں کہ یہ شاعر جو ہیں ان کو شاعر کہا کیوں گیا ہے۔ شاعر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کی حیثیت، ان کی حقیقت اور ان کی تاریخ پر اگر انسان غور کرتا ہے تو یہ چیزیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بندے کے دل میں شوق پیدا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہیں، یعنی اس سے اللہ کے احکامات کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ ان سب چیزوں کی نسبت اللہ کے اس دین کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے انسانیت تک پہنچایا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہی اللہ یاد آتا ہے، اس کے دین سے ان کا تعلق جو ہے اس کی طرف انسان کی توجہ مبذول ہوتی ہے، اسی بنا پر انہیں شاعر اللہ کہا گیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ محدث دہلوی، وہ اپنی تفسیر فتح العزیز میں وہ بھی اس کی جو تفصیل بیان کرتے ہیں شاعر اللہ کی، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ، میدان عرفات، مزدلفہ، جمار ثلاثہ، صفا، مروہ، منا، تمام مساجد، ماہ رمضان اور حرمت والے مہینے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ایام تشریق، جمعہ، اذان، نماز باجماعت، نماز عیدین، تکبیرات، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شاعر اللہ ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو یہ اللہ کے جو شاعر ہیں ان کی تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ ان کی تعظیم دو طرح سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو تعظیم یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے یہ مقرر کردہ مقامات ہیں تو ان مقامات کی ہم عزت احترام جو دیکھ کر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان جگہوں پر جانا اور ان جگہوں پر جا کر اس سعادت کو حاصل کرنے کی خواہش دل میں پیدا ہو، تو یہ ایک ان مقامات کی تعظیم کی ایک صورت ہے۔ دوسرا، جو جتنی عبادات ہیں ان عبادات کو نہ صرف یہ ہے کہ ان کی تعظیم اور احترام کرنا، جہاں کہیں بھی وہ عبادت نظر آئے اس کے احترام کا خیال کرنا، بلکہ یہ ہے کہ ان عبادات کے اندر خود انسان جو ہے اپنے آپ کو شامل کرے اور ان کو خود اپنے اوپر مسلط کرے اور ان عبادات کو بروئے کار لائے، یہ ان کی تعظیم ہے۔ یقیناً اگر یہ جو عبادات ہیں جو کہ اللہ کے شاعر ہیں، ان کو انسان ویسے تو کہے کہ میں ان کی تعظیم کرتا ہوں، مجھے ان سے پیار ہے، لیکن یہ ہے کہ خود ان کو اختیار کرتے ہوئے اس کو شرم محسوس ہو، وہ ان کو اچھا نہ سمجھتا ہو کہ میں خود انہیں اختیار کروں، تو یقیناً ایسی تعظیم اور ایسے احترام کو منافقت تو کہا جا سکتا ہے لیکن اس کو احترام نہیں کہا جا سکتا۔ خاص طور پر ان شاعر کے اندر دو تین چیزوں کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا جو آج کے ماحول کے اندر ان کو بہت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ اسلامی معاشروں کے اندر بھی، جبکہ وہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مبنی ہیں اور اللہ کے دین کی وہ ایسی علامتیں ہیں جو سوسائٹی کے اندر ہر جگہ وہ ایک اللہ کے دین کے شعار کے طور پر ان کی پہچان ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک مسلمان مرد کی داڑھی ہے۔
داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی صرف سنت نہیں ہے، اور بلکہ یہ جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول تشریف لائے، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، یہ انسانوں کی فطرت میں سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی شخص داڑھی کو اپنے چہرے پر سجانا پسند نہیں کرتا اور داڑھی والوں کی عزت احترام کرنے کی بجائے ان کو کمتر سمجھے اور ان کی تحقیر کرے، ان کا مذاق اڑائے، تو یقیناً یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنے کے مترادف ہے، اور اللہ کے دین کا مذاق اڑانا یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب نہیں بنتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز جو خواتین کا برقع اور ان کا باپردہ ہونا ہے، اس حوالے سے بھی ہمارے معاشرہ کے اندر اس کو اتنا زیادہ پسند نہیں کیا جاتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی خاتون مسلمان برقع اوڑھتی ہے، پردہ کرتی ہے، وہ دراصل اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہوتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر رہی ہوتی ہے، وہ امہات المومنین اور صحابیات کے طریقے اور رستے پر چل رہی ہوتی ہے، اور اگر لوگ ان کا احترام نہیں کرتے، ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے، تو یقین جانیے کہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف بات ہے، اور یہ اللہ کے دین کی تحقیر اور توہین کے مترادف ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے جو شلوار یا پتلون کا ٹخنوں سے اوپر رکھنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور ٹخنوں سے نیچے کرنے کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے بہت ساری عذاب کی وعید سنائی ہے، اور اب جو شخص اس کا اہتمام کرتا ہے، دوسرے لوگ اگر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو خود اختیار کرنا پسند نہیں کرتے، اور جو لوگ اختیار کرتے ہیں ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو یقین جانیے یہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین، ان کی تحقیر اور ان کی توہین ہے۔ لیکن ہم کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اور معاشرے کے اندر دینی اقدار کے ناپید ہونے کی وجہ سے اس گناہ کے ہم مرتکب ہوتے ہیں، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع یعنی احترام رمضان کی طرف۔ رمضان المبارک انہی جو زمانی شعائر ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان میں سے یہ ایک شعار ہے جو کہ ایک ہر سال لوٹ کر آتا ہے۔ جن لوگوں کی زندگیوں میں اللہ نے ان کے نصیب میں رکھا ہوتا ہے، ان کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ اب اس کے احترام کے حوالے سے ہم جانیں کہ اللہ کے اس شعار کی تعظیم، ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم ہے کون شخص کرتا ہے؟ جس کے دل کے اندر تقوی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے کہ جو لوگ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یقیناً رمضان المبارک کا جو احترام ہے، اس کی جو تعظیم ہے، اس میں سے سب سے بنیادی اس کا جو عمل ہے اور پہلو ہے وہ تو ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال ہم کس انداز سے کرتے ہیں۔ کیا خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، رغبت کے ساتھ کرتے ہیں، اس رمضان کے آنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور اپنے اسلاف کے مطابق، اور منتظر رہتے ہیں کہ کب یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم اس کی سعادتوں سے مستفید ہوں، یا یہ ہے کہ ہم اس کی آمد پر ہمارا دل بوجھل ہوتا ہے، ہمیں رمضان جو ہے وہ ایک نعوذ باللہ ایک مصیبت دکھائی دیتا ہے، اور اس کی آمد کے ساتھ ہمارا دل تنگ ہونے لگ جاتا ہے۔ تو یقین جانیے کہ یہ اس اللہ کے شعار کی توہین ہے، اور ہمارے دل میں جو ایمان ہے اس ایمان کے تقاضے کے یہ خلاف بات ہے کہ ہم اللہ کے اس شعار کی تعظیم نہ کریں۔ کوئی بھی مسلمان جو سچا کلمہ گو ہے وہ اللہ کے اس شعار کی آمد پر خوش ہوگا، اس کے لیے رغبت رکھے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا، اور ایک تو یہ استقبال کے حوالے سے کہ اس میں ہماری تمام سوچیں، ہمارے تمام رویے، زبان سے بھی، اعمال سے بھی، دیکھیے جو اللہ کے شاعر کی تعظیم ہے، ان کے ساتھ پیار اور محبت ہے، بہت اہم ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال جان لیجئے کہ جیسے کہ کوئی بیٹا کسی ماں کا، وہ کئی ماہ یا کئی سال سے اپنے والدین سے جدا رہا، اور وہ گھر آتا ہے، والدہ
اس کو دیکھ کر اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں، اس کی زبان کے اوپر اس بچے کے بارے میں کیسے الفاظ ہوتے ہیں کہ ماں صدقے جائے، ماں واری جائے، یعنی وہ زبان کے ساتھ بھی اس پر فریفتہ ہو رہی ہوتی ہے، اپنی باڈی لینگویج جو اس کی ہے، جو اس کی جسمانی زبان ہے، اس سے بھی وہ اس پر جو ہے لپک لپک جا رہی ہوتی ہے، اور اس کی زبان بھی، اس کا دل بھی، اس کا پورا جسم جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ اسے اپنے بچے کے ساتھ بے پناہ الفت اور محبت ہے۔ یہی وہ جذبات ایک ایماندار سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اللہ کے شعار کو، اللہ کی کسی علامت کو دیکھے تو اس کے زبان سے، اس کے جسم سے، اس کے رویے سے اس بات کا اظہار ہو کہ وہ اپنے رب سے کتنا پیار کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ سے پیار اور محبت یہ ایمانداروں کے لیے سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کے حوالے سے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے حوالے سے کہ لا یؤمن احدکم، کوئی بندہ تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام جہان کے لوگوں سے بڑھ کر اسے میں عزیز نہیں ہو جاتا، تب تک تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو ایک اولاد کو اپنے ماں باپ سے محبت ہو سکتی ہے جو کہ خونی رشتہ ہے، جو والدین کو اپنی اولاد سے محبت ہو سکتی ہے جو کہ خونی رشتہ ہے، تو اس سے بھی بڑھ کر جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت یہ تو اللہ کی محبت کے بعد دوسرا درجہ رکھتی ہے، اور اللہ کی محبت تو اللہ کے رسول کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایماندار ہیں وہ تو محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو کیا مطلب بنا کہ اللہ کے شعائر، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جو ہماری سب سے محبوب ذات ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر محبوب ذات ہے، اس کی نشانیاں، اللہ کے شعائر، اللہ کے دین کے شعائر، اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب، اللہ کا بھیجا ہوا یہ رمضان کا مہینہ، تو اس کی تعظیم اور اس کی عزت اور اس کا احترام یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور بلکہ عملی طور پر جو ایک ماں اپنے بیٹے کو مل کر جس طرح سے اس سے محبت اور شفقت اور عقیدت اور پیار کا اظہار کرتی ہے، ایک ایماندار کو اللہ کے شاعر کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر پیار اور محبت اور احترام کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو اللہ کا یہ جو رمضان ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا جو اللہ کا مہمان ہے رمضان المبارک، ہمیں اس کا استقبال انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی عقیدت اور شوق اور رغبت کے ساتھ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس بابرکت اور باسعادت مہمان کا صحیح طور پر احترام کیا جا سکے۔ اللہ کے اس رمضان کے احترام کے حوالے سے بہت ساری اور بھی اس کے پہلو ہیں جو کہ میں انشاءاللہ ابھی بریک کے بعد عرض کروں گا۔ اس وقت بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، حاضر ہوتے ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ احترام رمضان اور اس کے تقاضوں کے حوالے سے کہ رمضان المبارک جو اللہ کا شعار ہے اور اللہ کے دین کی ایک بہت بڑی علامت ہے، اس کا احترام اور اس کا ایک استقبال کا پہلو کہ وہ ہم خوشی اور رغبت کے ساتھ کریں، یہ اس کا تقاضا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا اس کے احترام کا پہلو یہ ہے کہ روزہ جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہم پہ فرض کیا ہے،
کہ جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہے اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو اہم ترین پہلو رمضان المبارک کے احترام کا، اللہ کے اس شاعر میں سے ایک شعار کے احترام کا، وہ یہ ہے کہ ہم پھر رمضان المبارک کے روزے اللہ کی طرف سے فرض سمجھ کر اس مالک کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انتہائی محبت، احتیاط اور عقیدت کے ساتھ، شوق اور رغبت کے ساتھ روزے رکھیں پورے رمضان المبارک کے۔ تو یہ بھی رمضان المبارک کے احترام کا ایک پہلو ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کے اس حکم کی تعمیل نہیں کرتے اور ہم رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے تو یقین جانیے پھر ہم نے اللہ کے اس شعار کی بالکل بھی تعظیم نہیں کی، بلکہ ہم اس کی توہین کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے روزوں کا جو احترام ہے اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہم روزے داروں کا احترام کریں، کیونکہ روزے دار بھی اللہ کے ہاں بہت اہم ہے۔ روزے دار کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر اور اہمیت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا خلوف فم الصائم میں، یہ جو روزے دار کے منہ کی بو ہے جو اس کے روزے کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یعنی روزے دار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، اس لیے جو شخص روزے دار کی تعظیم کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ پچھلے پروگراموں میں ہم افطاری کے حوالے سے جان چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزے دار کے احترام میں اس کو روزہ افطار کرواتا ہے، چاہے ایک پانی کے گھونٹ سے ہی افطار کروائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنی فضیلت سے نوازتے ہیں، اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، جہنم سے اس کو آزاد کرتے ہیں اور روزے دار کے برابر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے اس کو یہ اجر دیا گیا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس نے روزے دار کا احترام کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک روزے دار کے احترام کی ایک صورت ہے کہ روزے دار کو ہم روزہ چھڑواتے ہیں، روزہ افطار کرواتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ اللہ کے اس شعار کی تعظیم بنتی ہے، اور رمضان المبارک کے احترام کا یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ ہم اس طرح سے بھی روزے داروں کا احترام کر کے رمضان المبارک کا احترام اس کو بروئے کار لائیں۔ اس کے ساتھ ایک اور احترام کا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ معذور ہیں، جنہیں شریعت نے روزہ جو ہے وقتی طور پر نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، ان میں سے بیمار شخص ہے، مسافر ہے، اور خواتین جو اپنے خاص ایام میں انہوں نے روزے نہیں رکھنے ہوتے، نابالغ بچے ہیں جو کہ جن پر روزے ابھی فرض نہیں ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کے ذمے بھی احترام کا یہ پہلو ہے کہ یہ اگر انہوں نے مجبوری اور معذوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے تو نہ صحیح، لیکن یہ رمضان کے احترام میں لوگوں کے سامنے منظر عام پر آ کر نہ کھائیں پئیں، کیونکہ اگر کوئی شخص چاہے وہ شرعی اعتبار سے معذور بھی ہے، وہ لوگوں کے سامنے کھاتا پیتا ہے، تو ظاہری طور پہ یہ اللہ کے اس شعار کی تعظیم کے خلاف ہے کہ جس میں ایک ماحول ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے جو اطاعت گزار بندے ہیں، اور ایک ایسا اسلامی معاشرہ جہاں پر سارے مسلمان بستے ہیں، اس ماحول کے اندر اس طرح کا علامتی اظہار بھی کہ جس میں گو کہ وہ مجبوری اور معذوری کی بنا پر ہے، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل کے خلاف کوئی علامت ظاہر ہو، تو یہ چیز بھی رمضان المبارک کے احترام کے خلاف ہے۔ تو ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، معذور لوگوں کے علاوہ بھی دیکھتے ہیں ہم کہ لوگ مارکیٹس کے اندر کاروبار میں مصروف ہیں، حتیٰ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض ایسے کاروباری حضرات کہ ان کی دکانیں اے سی کے ساتھ ٹھنڈی، اس کے باوجود روزہ نہیں رکھا ہوا، حتیٰ کہ دوپہر میں گاہکوں کی موجودگی میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر وہ وہاں پر اپنی دکان میں بیٹھ کر اور اپنے اس کاروباری مرکز میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے کہ ہم ایک اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے کبیرہ گناہ کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں اور لوگوں کو اس کا گواہ بنا رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس شعار رمضان المبارک کی توہین کا ایک پہلو ہے۔ تمام مسلمانوں کو، وہ چاہے معذور ہوں، چاہے وہ روزہ خور ہوں، ان کے ذمے رمضان المبارک کی احترام کا یہ پہلو بھی ہے کہ کوئی بھی شخص رمضان المبارک میں لوگوں کے سامنے سر عام کھانے پینے سے گریز کرے، چاہے وہ شرعی طور پر معذور ہی کیوں نہ ہو۔
اسی طرح ایک اور رمضان المبارک کا پہلو جس میں ہم رمضان المبارک کی توہین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزے دار نے جب روزہ رکھا ہے تو وہ روزہ صرف اس کے پیٹ کا نہیں ہے کہ کھانے پینے سے اس نے رکنا ہے، بلکہ روزہ اس کی زبان کا بھی ہے، اس کے کانوں کا بھی ہے، اس کی آنکھوں کا بھی ہے۔ اور ہم کتنے لوگ رمضان المبارک میں لاپرواہی کرتے ہوئے اور اپنی جہالت کی بنیاد پر میوزک اور موسیقی سے گریز نہیں کرتے رمضان المبارک کے باوجود۔ وہ کاروباری مراکز کے اوپر میوزک اور موسیقی کا چلنا ہو، وہ ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر جو ہے وہ ویڈیوز کا چلنا ہو یا گانوں کا چلنا ہو، میوزک اور موسیقی کا چلنا ہو، وہ ذمہ داروں کے ٹریکٹروں کے اوپر اونچی آواز سے لگائے ہوئے اسپیکروں کے اندر میوزک کا چلنا ہو، وہ چاہے کسی محلے کے اندر، کسی گھر کے اندر سے اونچی آواز میں میوزک کا چلنا ہو، اور آس پاس کے اڑوس پڑوس میں موجود روزے داروں کے روزوں کو خراب کرنا، یہ بھی رمضان المبارک کی ایک توہین ہے۔ اور رمضان المبارک کی تعظیم یہ ہے کہ یہ حرام کام جو رمضان کے علاوہ بھی حرام تھا، لیکن خاص طور پر رمضان المبارک کے احترام میں اس بات کا ہم اہتمام کریں کہ اس کا ارتکاب ہم سے نہ ہو۔ اور نہ صرف میوزک بلکہ اور بھی کئی ایسے معاملات ہیں، ذاتی طور پر کہ مجھے کئی دفعہ یہ ایکسپیرینس ہوا کہ روزہ خور لوگ اتنے دیدہ دلیری کے ساتھ روزہ خوری کرتے ہیں کہ بالکل بھی وہ شرم محسوس نہیں کرتے، اور کئی لوگ بسوں کے اندر، پبلک پلیسز کے اوپر سگریٹ نوشی کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور ان کے ارد گرد روزہ دار لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بدبودار دھواں جو کہ ایک مکروہ کام کا ہے، وہ دھواں ان روزے داروں کو تنگ کرتا ہے، ان کے ناکوں اور سانسوں کے ذریعے ان کے پھیپھڑوں میں جاتا ہے۔ یہ لوگ بہت ہی زیادہ توہین کرنے والے ہیں رمضان المبارک کی بھی اور روزے دار کی بھی۔ اس اعتبار سے بھی ہمارا یہ بہت ہی منفی رویہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے احترام کے تقاضوں کا خیال نہیں کرتے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے احترام کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو بھی کاروباری حضرات ہیں، آفیسرز ہیں، ٹھیکیدار ہیں، وہ اپنے ماتحت لوگوں کا، اپنے ملازمین کے اوپر رمضان المبارک میں ان کے کام میں سہولت اور آسانی کریں، ان کے کام میں کمی کر دیں، ان کی مشقت میں کمی لائیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت پسندیدہ عمل ہے، اور ہم یہ حدیث مبارکہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے مملوک کے اوپر، اپنے ماتحت کے اوپر کام میں آسانی کرتا ہے رمضان المبارک کے احترام میں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، ثواب اور جزا کے طور پر کہ اس نے اللہ کے اس شعار کی تعظیم کی ہے، رمضان کی تعظیم کی ہے، اور ایک روزے دار کی تعظیم کی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ثواب کا پہلو بھی ہے، اور اللہ کے اس شعار رمضان المبارک کی کے احترام کا ایک پہلو بھی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے احترام کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شخص مشکل میں پھنسا ہوا ہو، وہ ہمیں پتہ ہے کہ مسلمان ہے، وہ روزے دار ہے، لیکن اچانک کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہو گیا ہے کہ جس میں وہ دقت اور پریشانی کا شکار ہے، تو باقی مسلمان جو ہیں وہ اس روزے دار مسلمان کی قدر کرتے ہوئے اس کی اس تکلیف سے اس کو نجات دلانے میں اس کی مدد کریں۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی شخص جو ہے وہ اس کی گاڑی پنچر ہو گئی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بندہ دیندار آدمی ہے، اور اب وہ گرمی میں، شدت میں، رمضان میں، روزے کی حالت میں وہ اس کا ٹائر تبدیل کر رہا ہے، تو اگر لوگ وہاں پر رک جاتے ہیں، رک کے اس کے ساتھ اس کے اس کام میں مدد کرتے ہیں تاکہ وہ اس گرمی کی اس شدت میں اور روزے کی حالت میں اس کی تکلیف کے اندر کمی آ جائے، یہ بھی ایک روزے دار کا احترام ہے، یہ بھی رمضان المبارک کے احترام کا ایک پہلو ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑا المیہ ہے ہمارا کہ بہت سے روزہ خور لوگ، وہ ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ ہماری خواتین عام طور پر مردوں کی نسبت اللہ کے دین کے احکامات کی زیادہ پابندی کرتی ہیں اور زیادہ اس کا احترام کرتی ہیں، تو کئی گھروں کے اندر ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ مرد حضرات روزہ نہیں رکھتے، خواتین نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو وہ صاحب بہادر باہر سے پھر آ کے گھر آتے ہیں اور آ کے اپنی روزہ دار بیوی سے کہتے ہیں گرمی اور دوپہر میں کہ میرے لیے دوپہر کا کھانا پکاؤ، حالانکہ انہیں کوئی عذر بھی نہیں ہوتا، ایک تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اوپر سے پھر آ کر اس روزہ دار
بیوی کی توہین کی کہ اس کے روزے کی قدر کرنے کی بجائے اسی کے ہاتھوں کھانا پکوا کر کھا کر اللہ کے شعار کی وہ توہین کرتے ہیں، تو یہ دو طرح سے توہین کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، ایک تو اللہ کے حکم کی توہین اور ایک اللہ کی اس بندی جو روزے دار خاتون ہے یہ اس کی توہین کے مرتکب بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے اس بابرکت مہینے کے اور اس شعار کی توہین ہے، اور اس حوالے سے بھی اس کی تعظیم کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح کاروباری حضرات وہ بھی بہت بڑی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں کہ جب وہ اشیاء ضروریہ جو ہیں روزے داروں کی ان کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، ان کی ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس شعار رمضان المبارک کی توہین ہے۔ تعظیم اس کی یہ ہوگی، احترام اس کا یہ ہوگا کہ کاروباری حضرات اگر رمضان سے پہلے وہ اپنے کاروبار میں اپنی چیزوں کی فروخت میں اگر وہ 20% منافع لے رہے تھے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسی تمام اشیاء جو روزے داروں نے استعمال کرنی ہیں ان پر اپنا منافع جو ہے اس کی شرح کے اندر کمی کر دیں، اس میں ان کو 10% رعایت کر دیں، تاکہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو روزے دار ہیں وہ صحیح طور پر رمضان المبارک کے اندر اپنی ضروریات سے استفادہ کر سکیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا تعظیم کا پہلو ہے جو کاروباری حضرات کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کی اس طرح سے تعظیم کی بجائے الٹا گراں فروشی کر کے ذخیرہ اندوزی کر کے ہم رمضان المبارک کے اندر توہین کا باعث بنتے ہیں۔ ایک آخری حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر کے وہ بھی ایک رمضان کے تعظیم کے حوالے سے بہت اہم بات ہے، اور ہماری سوسائٹی کے اندر رمضان المبارک کے احترام کو فروغ دینے کے حوالے سے بہت ہی اہم بات ہے، جس میں وہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا ہو، نہ تو وہ کوئی بےہودہ کام کرے، نہ وہ کسی طرح کی کوئی غلط بات منہ سے نکالے، اور اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا اس سے لڑائی کرے تو اس کو گالی کا جواب گالی سے نہ دے، بلکہ اور لڑائی کے جواب میں اس سے لڑائی مت کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ کہے کہ بھئی میں تو روزے دار ہوں۔ اب یہ جس شخص نے گالی کا جواب گالی سے دینے کی بجائے اس میں لڑائی میں ملوث ہونے کی بجائے صبر کیا اور اس کو بتایا کہ بھئی میں تو روزے دار ہوں، اس شخص نے بھی روزے کا احترام کیا ہے، اس نے رمضان کا احترام کیا ہے۔ اور اگر مخالف فریق جو بہت غصے اور جذبات میں ہے اس کے سامنے جب کوئی شخص اس کو کہتا ہے کہ بھئی میں تم سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا، میں تو روزے دار ہوں، اور کوئی شخص اس کے اس روزے دار ہونے کا بتانے پر اس جھگڑے کو چھوڑ دے یا کم از کم رمضان المبارک کے لیے اس جھگڑے کو مؤخر کر دے کہ چلیں بعد میں اس کو نپٹا لیں گے اور صبر کر جائے، اس شخص نے بھی رمضان المبارک کا اور روزے دار کا اور روزے کا احترام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام دین کے جو شاعر ہیں اور اللہ کے جو شاعر ہیں ان سب کی مجموعی طور پر بھی ہمیں تعظیم کی اور احترام کی توفیق دے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ اپنے اس بابرکت مہینے رمضان المبارک کی، روزہ داروں کی اور روزے کی تعظیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين